پچھلے لیکچر میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ پہلا آپ نے فرمایا تھا الامام العادل، عدل کرنے والا امام۔ پھر آپ نے فرمایا وشاب نشا بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے، مسجد کے ساتھ دل لگانے والے، مسجد کا خیال کرنے والے اور مسجد میں سکون حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس کے بنیادی طور پہ 2 مطلب ہیں اس جملے کے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد میں سکون ملتا ہے، اس کو یہی تمنا رہتی ہے، اس کو یہی ہر وقت طلب رہتی ہے کہ کب نماز کا وقت آئے اور وہ جا کے مسجد کے اندر نماز ادا کرے، یعنی مسجد میں ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کو بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا انسان کی، یہ ظاہر بات اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انسان کو کچھ ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، مسجد میں وقت گزارنا پڑتا ہے، عبادت میں دل لگانا پڑتا ہے، پھر یہ کیفیت ملتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ہماری عمومی طور پہ کوشش ہوتی ہے کہ بس عین نماز کے وقت آئیں اور نماز کے فوری بعد ہمیں بہت سارے کام ہمارے منتظر ہوتے ہیں، نماز کے اندر شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، پلان کر رہے ہوتے ہیں، فوری طور پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں بیٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں تو آپ کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے آپ نماز کے اندر ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد بیٹھا اپنی جگہ پہ اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ بیٹھا رہتا وہاں سے اٹھ نہیں جاتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں بیٹھنا، مسجد کے ساتھ اپنے دل کو لگا لینا، مسجد میں سکون ملنا، یہ کیسی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنے بڑے اجر و ثواب کا یہ چیز باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، بے حیائی سے، برائی سے بچانے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ کیونکہ جب مسجد میں آتے ہیں نا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کسی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس سے بھی ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ یعنی مسجدوں کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا اور ہماری نئی جنریشن کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی ہم گناہوں سے بچنے کی زیادہ پوزیشن میں ہوں گے۔ اور یہ جو جگہ جگہ پہ گناہ کے، بے حیائی کے، برائی کے مواقع موجود ہیں، اس سے انسان بچ جائے گا۔ کسی کو کوئی اچھی بات سن لے گا، کوئی درس سن لے گا، وہاں پہ کوئی لکھی حدیث پڑھ لے گا، تو مسجدوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے جو مسجدوں کے منتظمین ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد کا انوائرمنٹ ایسا رکھیں کہ میکسیمم لوگ مسجد کی طرف آئیں، نہ کہ اتنا سخت ڈسپلن اور اتنی سخت وہ بنائی جائے رولز اینڈ ریگولیشن، اور ماحول اتنا جو ہے وہ تنگ نظری والا بنا دیا جائے کہ لوگ مسجد میں آتے ہوئے بھی ڈریں کہ پتہ نہیں کوئی بابا جی کوئی بات نہ کہہ دیں، امام صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے، خطیب صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے، میری کسی بات پہ مجھے تنقید نہ کرنا شروع کر دیں۔ تو لوگوں کو ویلکم کیا جائے مسجد میں، لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، مسجد کے زیر اہتمام ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جائیں جن سے لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو۔ وہ سماجی بھی ہو سکتی ہیں، ان کی اپنی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ریلیونٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ان کی گرومنگ کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگوں کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا مطلب جو ہے نا اس کا رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو مسجد کی فکر رہتی ہے۔ وہ گھر میں بھی بیٹھا ہے تو اس کو فکر ہے کہ پتہ نہیں مسجد میں اذان ہوئی ہوگی کہ نہیں، صفائی کسی نے کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، مسجد کا بل ادا ہونے والا ہے، مسجد کی فلاں سہولت نہیں ہے۔ جیسے ہمیں اپنے گھروں کی فکر ہوتی ہے نا کہ یار
جو ہے نا گھر کا جو بجلی خراب ہو گئی ہے، لائٹ خراب ہو گئی ہے، گھر میں اے سی خراب ہے، گھر میں جو ہے وہ گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، یو پی ایس نہیں ہے، متبادل الیکٹریسٹی کا کوئی بندوبست نہیں، تو ہمیں فکر ہوتی ہے نا، اس طرح ان کو مسجد کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ اس کا مسجد کے ساتھ تعلق اور ایون اس کی صفائی کرنا، اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ ان طہرا بیتی للطائفین، کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیں اور میرے گھر کو صاف کریں، اس کی صفائی کریں۔ ایک خاتون جو ہے وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو ایک رات اس کی وفات ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، کچھ روایات میں مرد کا بھی تذکرہ ہے۔ تو صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کر دی۔ تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، وہاں پہ جا کے آپ نے دوبارہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے انتظام کو سنبھالنا، مسجد کو بہتر سے بہتر اس کے انوائرمنٹ کو بنانے کی کوشش کرنا، یہ کتنا سعادت والا کام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنا دل مسجد میں لگا لیتا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے اور ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔